میری بیوی محمد علی مرزا جہلمی کی فین ہے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میری بیوی کے بارے میں کچھ میسج کر دیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے نا امام حنیفہ کے نزدیک. اب کسی کی شادی ہو گئی کسی شافعی لڑکی سے تو وہ تو کیکڑا کھا رہی ہوگی, حنفی کیکڑا نہیں, تو یہ گھر چلے گا کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو فقہی اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, وہ کیکڑا کھا لے, یہ کیکڑا. اب میری ایک بیگم جھینگا کھاتی ہے, میں تو نہیں کھاتا, تو اس میں کون سی ایسی پرابلم والی بات ہے؟ اب آپ کی شافی میں شادی ہو گئی, وہ 1 رکعت فطر پڑے, آپ حنفی ہو, آپ 3 رکعت, اس میں کون سا طوفان آ گیا؟ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا بھائی. عصر کی نماز کچھ صحابہ نے پڑھ لی, کچھ نے کہا نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے, ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو ختم. اتنے کوئی اتنی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. تو اگر وہ مرزا جہملی کو سن رہی ہے تو وہ سنتی رہے. ہاں کوئی مسئلہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو وہ مجھ سے پوچھو, پھر میں دلائل کی دنیا میں بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. پھر بھی اگر وہ دلائل سے نہیں قائل ہو رہی ہے تو پھر یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. پھر یہ کیا ہے؟ مینوفیکچرنگ فالٹ. سورہ حجرات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برے اخلاق سے نہ پکارو, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. آپ کے میانات میں کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی کو برے اخلاق سے پکارتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ مثلاً کوئی مثال دے نا, کس کا میں نے مذاق اڑایا, کسی شخصیت کا, یا کس کا میں نے برے القاب سے یاد کیا کسی شخصیت کو, تو وہ مثال دیں. آپ نے انجینئر علی مرزا کی مثال دی ہے اس میں, تو میں نے تو نہیں کبھی برے القاب سے یاد کیا انجینئر علی مرزا کو. کیا خیال ہے؟ جہلم والی سرکار کہا ہے میں نے, تو یہ کوئی اتنا میرا خیال ہے کوئی اتنا نیک تو نہیں بننا چاہیے میرا خیال ہے. اچھا, انجینئر علی مرزا جب سے جیل سے چھوٹ کر آئے نا, انہوں نے ایک بات کہی ہے میرے بارے میں بہت زیادہ کہی ہے کہ میں نے بھی مفتی صاحب کو فیور کیا تھا, اس لیے مفتی صاحب نے مجھے فیور کیا. میں انجینئر علی مرزا کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو مجھے فیور کیا تھا وہ فیور نہ کرنا فیور کرنے سے زیادہ بہتر تھا, کیونکہ آپ نے فیور یہ کیا, بار بار یہ الفاظ دہرائے, گستاخی تو کی ہے, گستاخی تو کی ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ نے کسی کو فتویٰ دے دیا کہ گستاخی کی ہے تو پاکستان میں پھر کوئی نہیں چھوڑتا ایسے شخص کو. آپ تو میری جان کو اور زیادہ غیر محفوظ بنا رہے تھے. میں کینیڈا میں تھا, انجینئر صاحب کے بیان سن رہا تھا, گستاخی تو کی ہے. میں نے جو آپ کو فیور دیا ہے نا وہ واقعی دل سے فیور تھا. وہ فیور یہ تھا کہ گستاخی نہیں کی ہے. ریٹن میں بھی فتویٰ دیا اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اور میڈیا پہ بیان بھی دیا. تو میں نہیں جنگ چھیڑنا چاہتا انجینئر علی مرزا کے ساتھ, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں یہ جملہ بار بار دہرایا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے فیور کیا تھا اس موقع پہ. تو آپ نے ٹھیک ہے, آپ اسی کو گستاخی سمجھ رہے تھے, آپ نے بیان کر دیا, لیکن اس کو فیور سے تعبیر نہیں کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا ہے, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو یار آپ نے کسی کی خدمت کو خدمت مانا. اور میں نے جو وہ جو فیور دیا نا وہ اس لیے نہیں کہ انجینئر صاحب نے مجھے فیور دیا تھا. میں نے تو اللہ کا خوف سامنے رکھ کر, ہمارے پاس جب وہاں سے سوال آیا انجینئر علی مرزا کی طرف سے, ان کے وکیل کی طرف سے, کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے, تو کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مت لکھو. میں نے کہا نہیں, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہتا ہے کسی سے تمہیں اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ بھی تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا کوئی بھی ہم سے مفتی سے جب سوال پوچھے گا تو جو تحریر میں پوچھا گیا ہے مفتی کی ذمہ داری ہے اس سوال کے مطابق جواب لکھ کے دے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا بھائی جو بھی فتویٰ جو سوال آئے گا ہم نے اس کے مطابق جواب دینا ہے. بنوریا والوں نے بھی جواب دیا کہ گستاخی نہیں ہے, میں بھی جواب دیا ریٹرن میں کہ گستاخ. حالانکہ اس فتوے کے بعد جو مجھے دھمکیاں ملی ہیں اور جو میں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے, ٹھیک ٹھاک دھمکیاں ملی ہیں ہمیں. تو میں نے انجینئر کو اس لیے فیور نہیں کیا تھا کہ انجینئر نے مجھے فیور کیا. انجینئر مجھے فیور کرتا یا نہیں کرتا, میں نے پھر بھی اس مسئلے میں کس کو فیور دینا تھا, اس مسئلے میں اتنا کہ 295C نہیں لگتی اس پہ, یہ گستاخی نہیں ہے, اتنا بس, اس سے زیادہ نہیں. تو اور باقی جو انجینئر مرزا نے جو کہا کہ یعنی کہ میں مفتی صاحب کو ہم نے فیور دیا تھا, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ نے مجھے فیور دیا تھا. آپ نے تو بار بار یہ لفظ دہرایا ہے کہ گستاخی تو کی ہے, گستاخی تو کی ہے, تو بس فیور کہاں رہ گیا؟ جو گستاخ قرار دے دیا تو فیور کیا رہ گیا؟ باقی میں پھر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے جیل سے نکلنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا, یہ بھی اچھی بات ہے. میں نہیں چاہتا دوبارہ سے پھر وہی نفرتیں پہلے جنگیں چھڑیں. جو علمی بات ہے ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلائل ہیں ان کا جواب کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے ہونا چاہیے. تو بس اس حد تک رہے, طنز نہ ہو, ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. تو دلائل سے جو جواب دیے ہیں
آئندہ بھی مجھے لگا کہ کسی کلپ کا میں نے جواب دینا ہے تو دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ وہ جواب دوں گا, اور وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ دلائل سے ہی جواب چلتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہے میرا خیال. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرے میں 2 اہم غلطیاں کی, مذہب اور سائنس سے دلائل دینے پر پابندی عائد کر دی, ذاتی باری تعالیٰ میں اپنے وقت کا آدھا حصہ چھوڑ کر خدا کے انکار کی بنیادی وجہ ہی سائنسی ترقی ہے, اور سائنس کو آج ثابت کر رہی ہے کہ خدا وہ باتیں 1400 سال پہلے. اس کو مفتی صاحب اپنی, دیکھو میں نے ان کا پورا مناظرہ سنا نہیں ہے, پورا بہت لمبا ہے چونکہ میں نے اس لیے سنا نہیں ہے تو, لیکن اس کے رسپانس بہت اچھا آیا ہے, اور جو چند کلپ میرے سامنے آئے وہی میں نے سنے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ انہوں نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے کہ بھئی بات خدا کے وجود پر ہوگی اور مذہب سے دلیل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کیونکہ سامنے والا مذہب کو نہیں مانتا نا, وہ تو سائنس کو مانتا ہے, تو اس حد تک تو مجھے ٹھیک لگا ہے. باقی جب اتنی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت, جو مجھے ایک چھوٹی سی چیز لگی وہ انگلش کا غیر ضروری استعمال, وہ مجھے لگا کہ تھوڑا نامناسب ہے. باقی وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ مناسب سمجھ رہے ہوں. منفی ذہن سے مت سوچو, اچھا کام ہو گیا. آپ سمجھتے ہو اس میں بحث میں کوئی فالٹ تھا تو آپ تیاری کر کے اس طرح سے بحث کر لو کہ اس میں وہ فالٹ نہ ہو, سمجھ رہے ہو. مجھے ظہر کی سنتوں میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے, نیز فرض ظہر کی 4 سنتوں میں یا کوئی بھی 4 سنتیں یا نوافل ان میں 4 رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. جان کر اگر سورت نہیں ملائیں گے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میری بیوی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے اوپر ہے. نہیں, یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں, اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ جو سنت اور صحابہ کو مانتے ہیں. شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کی رائے وہ جانے, ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں اور حدیث سے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کو مانو. تو صحابہ نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے, اور خود سیدنا علی نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا ہے. تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پڑھے نہیں کرو اس پہ, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانی تو بھی کوئی بات نہیں. وہ کیکڑا کھا لے, آپ کیا کھا لو, آپ نہیں کھاؤ, کیا یار. مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا, 1 ماہ کے اندر ایک قرآن پاک پڑھوں گا, مگر کسی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. منت واجب ہوتی ہے عبادت کی, جو عبادت مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, روزہ ہے, ان چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 قرآن پڑھوں گا تو یہ واجب نہیں ہے. ویسے پڑھ لیں, اچھی بات ہے. مفتی سے آپ کے بیٹے کی شادی کا کیا ہوا؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہوں. ابھی تاریخ دی ہے انہوں نے تو ہم نے بھی دے دی تاریخ, پتہ نہیں اس تاریخ سے پہلے کیا مسئلہ ہے. مودی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے, میں نے جب نکاح کیا تھا نا تو ان لڑکی والوں نے مجھ سے کہا تھا 6 مہینے کا ٹائم ہے, 6 مہینے بعد شادی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, 6 مہینے بعد اگر مجھے کوئی اور مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا. اور کیا, میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 مہینے کا, اگر کوئی نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو 6 مہینے بعد. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے, میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا دیر بھی کیا ہے, جلدی کی کوئی وجہ نہیں تو دیر کی بھی تو کوئی وجہ, کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے, کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ایویں تیاری کرنی ہے تو تیاری, جب پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ تو شکر ہے سمجھ میں آ گیا, ورنہ بچے ماموں کہہ رہے ہوتے ہم کو.